یہ عظیم مہینہ خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا کر دیا ہے، تو اس ماہ کو اس طرح سے گزاریے جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ ارے ہم تو پھر حضور کے غلام ہیں، ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے، اگر اس ماہ کی قدر کو غیر مسلم بھی کر جائے تو وہ خالی نہیں جاتا، ہم تو پھر حضور کے غلام ہیں، ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودی بازار میں جا رہا تھا، تو بازار سے اس کے بچے نے کوئی چیز خرید کے کھانا شروع کر دی، تو اس یہودی نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس بچے نے عرض کیا، ابا جان کیا وجہ ہے، آپ نے مجھے بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیا، میں نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی، ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کی۔ تو باپ کہنے لگا، تجھے پتہ نہیں یہ رمضان شریف مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے۔ تو اس نے کہا ابا جی پھر کیا ہوا؟ فرمایا تو کھا رہا ہے۔ اس نے کہا ابا جی کھاتے تو آپ بھی ہیں۔ فرمایا بیٹا کھاتا میں بھی ہوں، لیکن میں گھر میں جا کے کھاتا ہوں، میں چھپ کے بیٹھ کے کھاتا ہوں، تو بازار میں کھا رہا ہے۔ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وقت گزرتا رہا، فوت ہو گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد دیکھا تھا یہودی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا، جناب تو یہودی تھا، تو نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، لیکن آج جنت میں ٹہل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ رمضان کے احترام میں میں نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا تھا، وہ تھپڑ مارنا میرے کام آ گیا۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا، ایک نورانی شخصیت، ایک بزرگ تشریف لے کے آئے، اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا جناب آپ کون ہیں مجھے کلمہ پڑھانے والے؟ تو اس آنے والے نے کہا میں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہوں، تو نے میرے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مارا تھا، اور احترام میرا کرے، اللہ کے مہمان کا احترام کرے اور کافر ہو کے مرے، یہ ہو نہیں سکتا، تجھے کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام ہو کے مرنا پڑے گا۔ ارے رمضان المبارک کا احترام اگر کافر کر جائے، یہودی کر جائے، غیر مسلم کر جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں جانے دیتا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، نبیوں کے سردار کا غلام ہو کے، اس کا کلمہ پڑھنے والا ہو کے رمضان کا احترام کرے گا تو خالی کیسے جا سکتا ہے؟ رمضان کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی باعث برکت ہے۔ خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ اور سخی ہوتا ہے دو قسم کا، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو فقیر کو، سائل کو اپنے دروازے کے اوپر بلا کے دیتا ہے، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو فقیر کے دروازے کے اوپر جا کے دیتا ہے۔ بیت اللہ بھی سخی، رمضان المبارک بھی سخی، بیت اللہ بھی گناہوں کو بخشواتا ہے، رمضان المبارک بھی گناہوں کو بخشواتا ہے۔ بیت اللہ وہ سخی ہے کہ جو بندے کو اپنے پاس بلا کے اس کے گناہ بخشواتا ہے، رمضان المبارک وہ سخی ہے جو تیرے گھر میں آ کے تیرے گناہ بخشواتا ہے۔ بیت اللہ کے پاس جانے کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، پھر جا کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن رمضان المبارک کے لیے تجھے دوڑ دھوپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیرے گھر میں رمضان آ رہا ہے، تیرے گناہ بخشوانے کے لیے آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تو اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا تو تیرے سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔